نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 48 ہے کتاب العلم کا۔ باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فهم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ۔ جو شخص بعض اچھی باتیں اس ڈر سے چھوڑ دے کہ بعض لوگوں کی سمجھ ان سے قاصر ہے، وہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے، اگر وہ کریں گے تو وہ کسی بڑے شر میں فتن میں پڑ جائیں گے۔ چونکہ احکام کی 5 قسمیں ہیں، ایک واجب، ایک مستحب، ایک جائز، مکروہ اور حرام۔ واجب کو فرض کہتے ہیں، وہ اس کو تو ہر حالت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ مستحب کام کرنا جس کا کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ اس کو نہ کریں تو بہتر رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کے آگے عقل سمجھ ان کی اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ عمل کو سمجھیں۔ تو حدیث نمبر 126 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اسود کہ مجھے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، اما عائشہ تم سے راز کی بہت زیادہ باتیں کرتی تھیں۔ فما حدثتک فی الکعبہ، انہوں نے کعبہ کے متعلق کیا بیان کیا؟ قلت، میں نے کہا، قالت لی، مجھے وہ کہنے لگیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لولا قوم کی حدیث عہدہم، اگر ادھر قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا، قال ابن زبیر بکفر، یعنی کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، لنقصت الکعبہ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے یدخل الناس، لوگ داخل ہوتے، اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ ففعلہ ابن الزبیر، اور عبداللہ بن زبیر نے یہ کام کر دیا تھا۔ اس حدیث کے ٹوٹل راوی کوفی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 8 مرتبہ آئی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ، امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 بار تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، ان کی عمر 1000 سال تھی، تیسری بار ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے، اور یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی تھی۔ چوتھی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں بار قوم عمالقہ نے، 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے، 7ویں بار قصی بن کلاب نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، 8ویں بار قریش نے جو آپ کی بعثت سے تھوڑے سال پہلے ہی، 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بعد آج تک اس علاقہ پر مسلمانوں کا قبضہ، وہی قبضہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے امام ملک سے پوچھا تھا، کیا میں اسے گرا کر رسول اللہ کے خواہش کے مطابق بنا دوں؟ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، وگرنہ بادشاہ جو بھی آئے گا وہ اپنی نام آوری کے لیے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرے گا تو اس کی لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت نکل جائے گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا بیت اللہ، اس کے 2 دروازے سے، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، ایک دروازے سے نکلتے تھے، اور جب یہ قریش بنانے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35 سال ہوئے تھا، آپ کی عمر سے 5 سال پہلے، تو اس وقت پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ تو وہ حلال کی کمائی اکٹھی اتنی ہوئی کہ سارا بیت اللہ تعمیر نہ ہو سکتا تھا، جو حتیم نامی سی شکل کی چیز ہے نا، وہ چھوڑ دی گئی۔ اب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ، اگر یہ آپ کی قوم نئی مسلمانہ نہ ہوتی، میں گرا کر اس کے اندر شامل کر دیتا، لیکن میں اس لیے نہیں گراتا کہ کہیں لوگ جو ہے نا، لوگ وہ کہیں لو جی سارے لوگ کعبۃ اللہ بناتے ہیں تو اس نے گرانا شروع کر دیا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی کچھ کیفیت دیکھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا ہے، اس لیے سمجھایا ہے کہ دیکھو، لوگوں کی ذہنی کیفیت کو دیکھ کر ایک ایسا کام جو صرف مستحب ہے تو اس کو نہ بھی کرے انسان تو کئی دفعہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے دوبارہ ایسا کر دیا۔